حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے، اتنی محنت اور کوشش کرتے تھے جتنا اور مہینوں میں نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جب رمضان مبارک آ جاتا تھا آپ علیہ السلام اپنا تہبند کس لیتے تھے اور بیویوں کے پاس رمضان کے ختم ہونے تک تشریف نہیں لاتے تھے، سارا مہینہ اللہ کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک کمزور ہونے کی وجہ سے روزوں اور عبادت کی کثرت سے بدل جاتا تھا، نماز بڑھ جاتی تھی، دعا میں عاجزی زاری بڑھ جاتی تھی اور آپ کا رنگ مبارک بدل جاتا، عاجزی تواضع و تضرع بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو رمضان کے لیے 7 سال کے شروع سے سجاتے ہیں، فرشتوں کو لگاتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن کرو اس کی اور اس کو سجاؤ، میرے بندے آنے والے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کی، کوئی نشہ آور چیز نہیں پی، کسی مومن پر بہتان نہیں لگایا، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، اس کی ہر رات میں 100 حوروں سے شادی کر، 100 حوروں سے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر دن ہر روزے پر اللہ تعالیٰ 100 حوروں سے شادی کریں گے، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے کا، چاندی کا، یاقوت کا اور زمرد کا تیار کرتے ہیں۔ وہ اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا، چھوٹی سی، ساری دنیا اس محل کے مقابلے میں چھوٹی سی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی لی، کسی مسلمان پر بہتان لگایا اور کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اس کے سال بھر کی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سال بھر کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی ہمارا رمضان گناہوں میں گزر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہ اللہ سے معاف نہیں کروائے، یوں ہی گزر